بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو زمان پارک میں قیام راس نہیں آیا۔ جب سے خان صاحب لاہور میں اپنی آبائی رہائش گاہ میں مقیم ہوئے ہیں، ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ بنی گالہ میں مقیم تھے تو خان صاحب وزارت عظمیٰ کے عہدے تک جا پہنچے تھے، تو ان کے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ خان صاحب زمان پارک کی رہائش چھوڑیں اور بنی گالہ چلے جائیں یا پھر خیبر پختونخوا چلے جائیں، جگہ بدلیں۔ یعنی خان صاحب خیالات نہیں بدلیں گے، جگہ بدل کے دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ نہ خیالات بدلنے کی ضرورت ہے نہ جگہ بدلنے کی ضرورت ہے، تحریک انصاف اپنا لیڈر ہی بدل کے دیکھ لے تو شاید اس کی سنی جائے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، جو جس کے اوپر نحوست کے سائے ہوتے ہیں، جو خود مشکل میں ہوتا ہے، جب لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی جنہیں پنجاب میں حکومت تو مل گئی، لیکن ان کی مشکلات جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک طرف وہ ان کے اوپر خود تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ الزام لگا دیا ہے کہ وہ بڑا مال کما رہے ہیں، اور ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ یا ان کو بڑا دھچکا پہنچ رہا ہے عمران خان صاحب کو۔ تو عمران خان اپنی نجی محفلوں میں کہتے رہے کہ چودھری دونوں ہاتھوں سے مال بٹور رہے ہیں اور انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی اس الزام کے باوجود ان سے ملتے ہیں، جفی ڈالتے ہیں اور ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھاتے ہیں۔ تو عمران خان کے پاس چودھری پرویز الہی کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب چودھری پرویز الہی اور عمران خان دونوں مشکل میں ہیں۔ عمران خان کو تو الیکشن کمیشن نے عدم پیشی پر ان کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ نہ صرف ان کے وارنٹ جاری کیے بلکہ ان کے جنرل سیکرٹری اسد عمر اور وہ جو ہے اپنا فواد چودھری صاحب، اس سے کوئی غلط مطلب آپ نہیں لیجیے گا، فواد چودھری صاحب، ان کے بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ 4 رکنی بینچ نے یہ وارنٹ جاری کیے ہیں اور یہ ان کی غیر حاضری کی بنیاد پہ جاری کیے ہیں۔ ہاں صاحب کے پیش ہی نہیں ہوتے، ہاں صاحب نہ کسی عدالت جانا پسند کر رہے ہیں، نہ کسی کے سامنے حاضری کی ان کو ضرورت ہے۔ جب سے انہوں نے وزیر آباد کا انسیڈنٹ ہوا ہے، آج کل ان کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی۔ آج کل تو باقاعدہ وہ کراہتے ہیں، جبکہ انہیں جب اس وقت ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو خان صاحب ایسے ظاہر کرتے جیسے وہ سپر مین ہے اور گولیاں لگنے کے باوجود بڑا لیڈر تھا۔ اب وہ جو ہے وہ سب کے سامنے آہوزاریاں جو ہے وہ اب وہ دل سے نکلتی ہے یا ٹانگ سے نکلتی ہے یہ معلوم نہیں، لیکن ان کی کہیں نہ کہیں سے نکل رہی ہے۔ لوگوں کی ہوا خارج ہوتی ہے، خان صاحب کی خارج ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے خارج ہو رہی ہے۔ اور جب سے تو یہ گئے اپنا شہباز شریف صاحب جنیوا میں اور وہاں سے ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے، تو زیادہ ہی خان صاحب کو جو ہے نا وہ یعنی ان کے اوپر پاگل پن نہیں کہنا چاہیے، وہ زیادہ ہی محبوط الحواس ہو گئے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو غیار کے پیروں میں جاگ پڑے ہیں اور کن لوگوں سے مانگ رہے ہیں اور کیا کون رہا ہے جس ساری عمر مانگنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں کیا، جس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کی ایکسپرٹی یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی آدمی سے پیسے نہیں، سب سے بڑی ایکسپرٹی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ خاص اب دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، کسی حکمران سے ملیں، کسی غریب سے ملیں، کسی امیر سے ملیں، خاص اب نے شکل ہے جی بنانی ہے کہ انہیں پیسے کٹا لینے نے۔ یہ کام اب شہباز شریف کو بھی آتا ہے، تو خان صاحب کو غصہ یہ کہ ایک ہی ان کے پاس اسپیشلٹی تھی جس میں وہ نمبر 1 تھے، وہ بھی شہباز شریف نے چھین لی۔ اب وہ دیکھیں نا، وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مانگت وزیر اعظم، انہوں نے ایک خطاب دیا ہے شہباز شریف کو مانگت وزیر اعظم، اور کیا کون رہا ہے جس کو سارے پنجاب کا بڑا ڈاکو کہتے ہیں، اور مانگنے والے ایک دوسرے کے اوپر تانے دے رہے ہیں، جو کل تک خود مانگتے پھرتے تھے اور مانگ کر گزارا کرتے تھے اور جن کی ساری زندگی جو ہے وہ مانگنے سے گزری ہے، ان کو وہ اپنا بڑا لیڈر مان رہے ہیں کہ یہ بڑا لیڈر ہے کیونکہ یہ بڑا مانگتا ہے۔ لیکن جو باہر گیا ہے، جو پاکستان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، جس نے ان ایکسپیکٹڈلی یعنی یہ توقع نہیں تھی کہ جنیوا میں پاکستان کو اس قدر امداد ملے گی، خود اقوام متحدہ بھی حیران ہے، ان کے جنرل سیکرٹری حیران ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگوں نے رسپانس دیا ہے، یہ باقاعدہ یہ نیوز موجود ہے۔ تو جنیوا میں پاکستان کو 12 ارب ڈالر کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے آس پاس پیسے مل گئے ہیں، وعدے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ یہ تحریک انصاف والے بیٹھ کے شور مچا رہے ہیں، او جی پرانے قرضے، پرانے وعدے وہاں اناؤنس کیے گئے ہیں، اور یعنی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈوب جائے تو اچھا ہے، یعنی مانگنے بھی نہ جائیں، پاکستان کو بحران سے بھی نہ نکالیں، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہ کریں اور دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ بھی نہ رکھیں۔ یہ جو جنیوا میں کانفرنس ہے یہ مانگنا نہیں ہے بلکہ پاکستان کا رائٹ ہے۔ پاکستان موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوا، دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور یہ بات انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہوئی ہے، اس لیے انٹرنیشنل جو فورسز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس تباہی میں برابر کے شریک ہیں تو اپنا شیئر دیں، آپ کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے۔ اگر ایک اس وقت کے جو ہمارے آرمی چیف تھے یا فوج کے سربراہ تھے وہ امریکہ سے مدد لیتے تھے کیونکہ
امریکہ کی وجہ سے ہمارے تباہی ہوتی تھی، تو ہم ان سے ڈیمیج لیتے تھے کہ ہاں یہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم آپ کے لائز بنے ہیں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو امریکہ سے آپ کو امداد نہیں ملتی تھی. کس نے انکار کیا امداد لینے سے؟ فوج نے بھی انکار نہیں کیا. عمران خان صاحب تو کبھی انکار کرے ہی نہ. عمران خان صاحب تو خود جب وزیر اعظم بنے تھے تو ملکوں گئے تھے پیسے مانگنے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ایٹیچیوڈ ظاہر کیا، یعنی گئے مانگنے اور اگلے کو تڑی کرا کے آگے، تو اس سے پاکستان کے نہ صرف تعلقات خراب ہوئے بلکہ پاکستان کو پیسہ ملنا بند ہو گیا. چلے یہ تو لمبی بات ہو جائے گی، آپ کو میں مختصر سی خبریں بتا دوں. چودھری پرویز الہی کے اہلیہ کو نوٹس جاری کیا تھا ایف آئی اے نے پیش ہونے کا. اب ان کے بیٹے راسخ الہی کو، ان کی بیوی کو، مونس الہی کی بیوی کو، سب کو نوٹس جاری کر دیے. تو ایف آئی اے نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دونوں بیٹوں کو ان کی دونوں بیویوں سمیت بلا لیا ہے، اور کیس ہے منی لانڈرنگ کا. یہ بڑا کیس ہے، اور ان سب کے نام جو ہے سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. اور 2 دن پہلے میں نے آپ کو شاید کہا تھا کہ مجھے اطلاع ہے کہ ان کے نام ڈالے گئے ہیں، لیکن وہ کنفرم نہیں ہو رہی تھی. تو آج یہ اطلاع کنفرم ہو گئی ہے کہ ان کے آمدن سے زیادہ اثاثے بھی ہیں، اور پھر ان کی منی لانڈرنگ، یہ دونوں کیس ہیں. تو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ایف آئی اے کا وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈائریکشن پر ایف آئی اے نے پرویز الہی کی بہو یعنی مونس الہی کی اہلیہ تحریم کو طلب کیا ہے. مونس الہی کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ ان کے نام پر پراپرٹیز میں حالیہ دور میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا. پہلے وڈے چودھری صاحب دی بیگم جو ہے وہ تیسری دریافت ہوئی، اور اس دریافت پر پتہ چلا کہ ان کے پاس قارون کا خزانہ ہے، اور وہ پچھلے 3-4 مہینوں میں وہ اربوں خربوں پتی ہو گئے. یعنی کامتے کرنا بندے نے نہ بڈھی دلوائی جا رہے ہیں، پیسہ کمائی جا رہے ہیں، بڈھی کھوائی جا رہے ہیں، اور وہ بیگمات جائیدادیں بنا رہی تھی. میری تو ہے ہی نہیں، میری بیگم دی ہے. تو اسی طرح مونس الہی کی اہلیہ کے بھی نام اربوں روپے کی جائیداد ہے، اور ان کے بینک اکاؤنٹ اور ان کے جو پراپرٹیز ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. تو ایف آئی اے نے مونس الہی کی اہلیہ کو ٹیمپر روڈ آفس میں طلب کیا تھا، وہ پیش نہیں ہوئی، اور اگر پیش نہیں ہوتی تو پھر یک طرفہ کارروائی ہوگی. اس سے پہلے پرویز الہی کی بیوی کو 2 نوٹس جا چکے ہیں. ان کی جو تیسری اہلیہ سائرہ انور، ان کے حوالے سے ان کو 2 بار نوٹس جاری کیے گئے ہیں. وہ چونکہ ملک میں بھی نہیں ہے، شاید وہ بھی باہر بھاگ گئی ہیں. بھاگنے سے مراد یہ کہ وہ چونکہ پیش نہیں ہو رہی، ان کو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے نوٹس جاری کر لیں گے تو نکل جا. اس طرح مونس الہی بھی باہر نکل گئے ہیں. تو دونوں آلموسٹ انورٹڈ کاموں میں کہا جائے تو دونوں مفرور ہیں. یہ دوسروں کو باتیں کرتے تھے کہ تو اب یہ دونوں فرار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں، اور تیسری بار بھی انہیں نوٹس جاری کیا جا رہا ہے. اور سائرہ انور کو پہلے یعنی جنوری کے پہلے ہفتے میں طلب کیا گیا تھا، اور اب ان کی بھی جائیداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ ماضی کی باقی کی ساری باتیں بھول جائیں گے، گوگی فرا یہ وہ لمبا مال کمایا ہوا. تو یہ تینوں یہ بڑی خبریں ہیں. پرویز الہی کی اہلیہ اور پرویز الہی کے اہل خانہ کو نوٹس اور ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے. اور پرویز الہی صاحب پہ عمران خان صاحب نے نجی محفل میں الزام لگایا کہ وہ بہت بڑے ڈاکو ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. انہوں نے کل رات کو جا کے گوڈے پھاڑ لے. انہوں نے کہا جناب پھڑے اسی نہیں جانا، پھڑے تسی بھی جانا ہے. تو ان کو بھی یعنی خان صاحب کو پرویز الہی گرفتاری سے ڈرا کے اپنا کام نکال رہے ہیں. اور لیکن جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ماسٹر پلان بن رہا تھا لاہور کا، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ سٹے دے دیا. یہ ایک بڑی خبر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یعنی این او سیز دینے کے عوض چودھریوں نے لمبا مال کمایا. اب یہ اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو اس سٹے آرڈر کی وجہ سے ان کا مال کمانا بند ہو جائے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سٹے آرڈر کی وجہ سے ان کا ریٹ بڑھ جائے. تو لاہور ماسٹر پلان 2050 جو ہے اس میں عدالت نے اس کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کے اوپر جواب طلب کر لیا ہے، اور اس کے اوپر تا حکم ثانی عمل درآمد سے روک دیا گیا. ایک شہری نے درخواست دی اور اس نے کہا جی کہ یہ لاہور کنارے بستیاں بسائی جا رہی ہیں، اور لاہور کے کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے. تو اس میں عدالت نے زرعی زمین بچانے اور جنگلات لگانے کا حکم دیا، لیکن عدالتی حکم کے برعکس روڈا ادارہ بنا کر لاہور کے ماسٹر پلان 2050 کا نفاذ کر دیا گیا. درخت کاٹے جا رہے ہیں جس سے ماحول تباہ ہو سکتا ہے. تو یہ انوائرمنٹ کے ایشو کے اوپر درخواست دی گئی ہے، تو درخواست ایکسیپٹ کر لی گئی ہے اور یہ پلان روک دیا گیا. اب اس میں 2 چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہو سکتی ہیں. ایک تو جب پلان رکتا ہے تو پھر بھاؤ بڑھ جاتا ہے. بہت سے لوگ جنہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کی دوڑیں لگ گئی ہوں گی، وہ پھر چودھری کو جائیں گے وہاں پہ، جناب ہے کی ہو گیا تو ساڑھے کو فلاں منظوری کے اتنے پیسے لیے تھے، اب تو پلان ہی رک گیا.
اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ بھاؤ بڑھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب میں نہیں کہتا عدالتیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ مالی انٹرسٹ کے بغیر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آٹے میں لوگوں نے کتنا مال کمایا، اس بات کے باوجود کہ پاکستان میں آٹا وافر مقدار میں دستیاب تھا. لیکن میں اس کو کہوں گا یہ صوبائی حکومتوں کی نااہلی تو ہے، مگر فیڈرل حکومت کی بھی نااہلی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی صوبوں کے اوپر اپنا ویسے تو وہ صوبے انڈیپینڈنٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن وفاق اپنا جو رول پلے کر سکتی ہے وہ نہیں کر رہی. اور وفاق کی جب وزیر اطلاعات ہی ساتھ دورے پہ گیا ہو وہ کیا بتائے گا؟ یعنی گندم پاکستان میں آ گئی ہے، لینڈ کر گئی ہے، صوبوں کا کوٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو ہر صوبہ بیٹھ کے اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے. بھائی ایک سینٹرل پالیسی بھی آنی چاہیے اس کے اوپر کہ سرکاری قیمت کیا ہونی چاہیے. وفاق اگر کہہ دے گا تو صوبوں کی ضرورت کیا کہ اس سے زیادہ بیچ سکیں گے؟ اگر بیچیں گے تو لوگ ان کے کھال اتار دیں گے. اب سندھ نے اعلان کیا ہے وہ 95 اور 65 روپے کا کلو کا بیچیں گے آٹا. پنجاب میں بھی کوٹا بڑھا دیا گیا، کے پی کے میں کوئٹہ میں بھی کوٹا بڑھا دیا گیا، بلوچستان میں بھی. تو ہر جگہ گندم اتنی موجود ہے کہ مارچ اپریل تک گندم کی کوئی شارٹیج نہیں، اور پھر نئی فصل آ جائے گی. فصل آلموسٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ سیزن چل رہا ہے، لیکن آٹے کی قلت ہے. اور لوگ جو ہے وہ شاید اس ڈر سے کہ ہمیں آٹا نہیں ملے گا وہ لائنوں میں لگ کر، جن کے پاس آٹا ہے وہ بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اور آٹا لے لیے، کتنے آٹا شارٹ نہ ہو جائے. تو یہ بحران پیدا کیا گیا جان بوجھ کے. یہ ہے وہ ساری انٹینشن جس کے اوپر جسے گورننس کہتے ہیں، اس کے اوپر اگر حکومت کا کنٹرول نہیں تو وہ فیل ہے. عمران خان بھی فیل تھے، اس لیے تو ان کی گورننس ناکام تھی. تو موجودہ حکومت بھی اگر یہ کہ جی صوبوں کا کام ہے تو نہیں، لوگوں کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کی بات کے ذمہ دار صوبے ہیں. پنجاب اور کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے تو عمران خان جواب دے. لوگ گالا پھر پرائم منسٹر کو نکالتے ہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے فلاں وزیر ایسا ہے. تو ابھی بھی جو کچھ پنجاب حکومت میں ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے یا آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اس کی گالی پڑ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اور اس طرح باقی صوبوں میں بھی جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور کے پی کے میں تو کوئی قانون نہیں ہے نا، کے پی کے میں تو اسمگلروں کی جنت ہے. ڈالر وہاں سے اسمگل ہو رہا ہے، آٹا وہاں سے اسمگل ہو رہا ہے، چینی وہاں سے باہر جا رہی ہے، کپڑا وہاں سے جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے، گاڑیاں جا بھی رہی ہیں آ بھی رہی ہے، ٹائر جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے. ایک وہ کھلی ہوئی ہے، وہ ایک پیراڈائز بن گئی ہے. اور کوئی اگر اس پہ بات کرے تو پھر وہ بندوقوں والے موجود ہیں، وہ کسی نہ کسی کو تھریٹ کرتے رہتے ہیں. اور وہاں پہ بے بس ہے، اگر کوئی انتظامیہ ہے بھی تو وہ انہوں نے یا تو ملی ہوئی ہے یا پھر ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو لاسٹ بٹ لیسٹ اسٹیبلشمنٹ اور کے بارے میں انصار باسی صاحب نے خبر دی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنے رابطے بالکل منقطع کر دیے، یعنی ٹوٹ گئی تڑک کر کے. جو کوئی آخری رابطہ رہتا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد. اور اسٹیبلشمنٹ نے بالکل اپنا کتنا اندرو کڑی لا لی. اور صدر علوی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. صدر علوی صاحب نے بڑی کوششیں کی، بلا کے جنرل آصف منیر سے ملاقاتیں بھی کی اور کوشش بھی کی، اور ڈی آئی ایس آئی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، افسران کو کوشش کی کہ ان کو تحریک انصاف کے ساتھ کسی طرح انٹیکٹ کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور یہ طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی خان صاحب کو یا خان صاحب کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، یا خان صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر زمان پارک جو ہے نا اس کا جو نام ہے وہ اگلا سوچ رہے ہیں لوگ کہ کیا رکھا جائے، کیونکہ وہاں تو یوم سوگ ہے، وہاں پہ سوگ کی کیفیت ہے. پچھلے 2-3 دن سے کیفیت بڑی خراب ہے، حالت بڑی خراب ہے. ایک ٹھنڈ ہے، وہ تو کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی، اور ہر طرف سے یعنی مایوسی کے سائے جو ہے وہاں پہ گھوم رہے ہیں. اور وہ تو لوگوں نے کہا کہ زمان پارک کا نام ہی بنی گلہ رکھ کے دیکھ لو. اب وہ بنی گلہ رکھے یا اس کا نام کوئی اور رکھے، وہ جو خان صاحب کی قسمت کا جو اس وقت پھیر ہے وہ الٹ چل رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، اور کسی اور نے نہیں کی. خان اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتا، وہ چاہے خان صاحب کی اہلیہ کا معاملہ ہو، خان صاحب کے پیروں فقیروں کا معاملہ ہو، خان صاحب کے اپنے وعدوں کا معاملہ ہو، خان صاحب کی اپنی دھمکیوں کا معاملہ ہو. لانگ اقتدار سے نکالے جانے کے بعد ضمنی الیکشن، لانگ مارچ، اور پھر ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے. اور اب ایک گوشہ تنہائی تک تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کتنے غلطی ہوئی. وہ ملک کی ایک بڑی سیاسی قوت بن سکتے ہیں، ابھی بھی تحریک انصاف کا بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن لیڈر تو لیڈرشپ دکھائے نا. لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی تک اپنے اسی وتیرے میں چھوٹا چھوٹ چتالی. تو جس دن خان صاحب چھوٹا چھوٹ چتالی سے باہر نکل آئیں گے اور اس بات کا ادراک کر لیں گے کہ ملک ان سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان کی جو سیاست ہے وہ اس ملک کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ذاتی دشمنی یا انتقام کی بنیاد پہ ہونی چاہیے.
نہ اس سوچ کے اوپر ہونی چاہیے کہ میں نہیں چھڑاں گا. یہ جو مولا جٹ سوچ ہے نا وہ جب تک وہ ان کے ذہن سے نہیں جائے گی نا. مولا جٹ تو خیر اچھا آدمی تھا, نوری نت دشمن تھا, تو جب تک مولا جٹ اور نوری نت والی سوچ ذہن سے نہیں جائے گی تو نہ ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ ملک کی سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے. تو خاصا بیٹھ کے سوچیں کہ ہن زبان پر چلنا ہے کہ بنی گلا واپس جانا ہے یا اپنا ڈیرا کہیں اور بسانا ہے. مجھے دی اجازت, اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.